کہا کہ وہ اکیلے میں آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، اس وجہ سے آگ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا، تم بھی آگ کی پوجا کر لو۔ چنانچہ شیطان نے اس کا دماغ خراب کر دیا اور اس کو آگ کے سامنے بٹھا کر سب سے پہلی آگ کی پوجا جو ہوئی ہے وہ قابیل کے ذریعے سے ہوئی۔ اب قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے قابیل برابر اس میں شریک رہیں گے۔ اس سے یہ عذاب ہو رہا ہے کہ پنڈلی کے بل اس کو باندھا گیا ہے اور لٹکا دیا گیا ہے، اور جدھر جدھر سورج نکلنے کے بعد پھرتا ہے اس قابیل کا چہرہ بھی اس طرف پھرتا ہے۔ واقعہ کیا ہے ذرا اس کو سن لیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا، میاں بیوی میں چند سال جدائیگی رہی، پھر اللہ کی شان یہ کہ دونوں کے دونوں ملے اور مل کر ساتھ میں زندگی گزارنے لگے، اولاد کا سلسلہ چل پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے حالات کے اعتبار سے ضرورت کے پیش نظر یہ طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا تھا کہ ہر سال حضرت آدم کو 2 اولاد ہوتی تھی۔ جیسا مثال کے طور پر اس سال لڑکا لڑکی، آئندہ سال لڑکا لڑکی، اس کے بعد لڑکا لڑکی۔ اب چونکہ دنیا اور کائنات کے نظام کو آگے بڑھانا تھا، اس لیے ترتیب کچھ ایسی تھی کہ مثال کے طور پر یہ 2024 میں جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئی ہے ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہوگا۔ آئندہ سال 25 میں جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوگی ان دونوں کا ان دونوں کے ساتھ آپس میں نکاح ہو سکتا ہے۔ کوئی کہے گا یہ تو سگے بھائی بہن ہیں، تو اس وقت تو چونکہ ضرورت تھی، دنیا کو آگے بڑھانا تھا، اس لیے ضرورت کے پیش نظر یہ حکم دیا گیا تھا ایک حمل سے، ایک پیٹ سے جو 2 بہن اور بھائی پیدا ہوگے دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس لڑکے کا اس لڑکی کے ساتھ اور اس لڑکے کا اس لڑکی کے ساتھ نکاح ایسا کر دیا جاتا تھا۔ حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا قابیل اور ایک کا نام تھا حابیل۔ حابیل شریف نفس تھا، مزاج میں طبیعت میں نیکی تھی، اس کے حصے میں اس کے نکاح میں جو لڑکی آ رہی تھی وہ لڑکی تھی جس کی پیدائش قابیل کے ساتھ ہوئی تھی، وہ انتہائی خوبصورت تھی۔ قابیل نے صاف انکار کر دیا کہ میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا، اس کے ساتھ نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت آدم نے بھی سمجھایا کہ بیٹا اللہ کی مرضی کے خلاف ہے ایسا کرنا، اللہ کا حکم یہ ہے کہ آئندہ سال جن کی پیدائش ہوئی ہے یعنی جو حابیل ہے اس کے ساتھ کی لڑکی جو ہے وہ تمہارے نکاح میں آئیں گے، لیکن یہ بس ضد تھا کہ نہیں میں نکاح اسی کے ساتھ کروں گا۔ تو یہ سب سے پہلا گناہ حسد، آپس کی جلن، ایک دوسرے کے متعلق برا سوچنا، یہ وہ گناہ ہے جو سب سے پہلے قابیل کے اندر پیدا ہوا، اور دنیا کا سب سے پہلا گناہ بھی یہی ہے حسد۔ پھر حسد کے نتیجے میں بھائی کے خلاف پلاننگ شروع کر دی۔ حضرت آدم نے حکم دیا کہ تم ایک کام کرو، اپنی اپنی قربانی، اپنا اپنا جو بھی ہے اللہ کے دربار میں خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی قربانی کا حصہ پیش کرو۔ قابیل جو تھا وہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا اور حابیل یہ جانور پالا کرتا تھا۔ تو حابیل نے ایک بہترین قسم کا دمبا لیا اور پہاڑ پہ اس کو ذبح کر کے قربانی کے طور پر لے جا کے رکھ دیا، اور قابیل نے کچھ گندم، گیہوں، اناج وغیرہ لیے اور ردی قسم کے تھے، گھٹیا قسم کے، اس کو اٹھا کر پہاڑ پہ لا کے رکھ دیا، اور اس زمانے کے دستور کے مطابق آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو اس نے جلا دیا یعنی قبول کر لیا۔ جب اس منظر کو دیکھا تو بڑا سخت ناراض ہوا قابیل۔ تو حابیل نے جواب میں کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تو تقوی اختیار کرنے والوں کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے۔ قابیل میں اب غصے کی کیفیت پیدا ہوئی، پہلے حسد پھر غصہ۔ اب میں جو شروع میں تمہید آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، اب اسی پر یہ واقعہ دیکھیے۔
قابل نے کہا لأقتلنک، میں ضرور بھی ضرور تجھے قتل کروں گا۔ حابیل نے بڑا حکیمانہ جواب دیا چھوٹے نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، بھائی اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا تب بھی میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے نہیں بڑھاؤں گا، میں ہرگز نہیں بڑھاؤں گا۔ یہاں پر عافیت والا راستہ انہوں نے اختیار کیا۔ اب ہوا کیا، ایک موقع پر دونوں کچھ دیر کے لیے تنہا تھے، اکیلے میں تھے۔ اب دنیا میں اس سے پہلے کوئی قتل ہوا ہی نہیں تھا، قابیل کو پتہ بھی نہیں تھا کہ قتل کیسا کیا جاتا ہے۔ اب کیا ہوا، مارے غضب کے اس نے حابیل کو مارنا شروع کیا، کبھی تھپڑ مارتا تھا، کبھی اس کو نیچے لٹاتا تھا، کبھی اس کی آنکھ بند کر دیتا تھا، معلوم ہی نہیں تھا کہ قتل کیسے کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر شیطان جو کہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، ازلی اور ابدی دشمن ہے، اس نے اس کو یہ گتھی سلجھائی اور کہا یہ کیا کھیلتے بیٹھا ہے، ایک پتھر اٹھا اور اٹھا کے سر پہ ڈال دیا۔ چنانچہ قابیل نے ایسا ہی کیا، ایک پتھر اٹھایا اور اپنے بھائی حابیل کے سر پہ اٹھا کے پٹخ دیا۔ اس کے نتیجے میں وہ بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ شیطان اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے بیٹے قابیل نے اپنے حقیقی بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اب ذرا سنیے، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ جو ہوئی یہ خبر اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچی تو صدمے کی وجہ سے ان کی زبان بند ہو گئی۔ حضرت آدم نے پوچھا اللہ کی بندی کیا ہوا، وہ کچھ کہتی ہی نہیں، بس پریشان ہے، حیران ہے، کوئی جواب ان سے بن نہیں پڑ رہا ہے، یعنی صدمے میں پڑ گئی۔ تو حضرت آدم نے کہا تو بھی اور تیری بیٹیاں بھی پوری زندگی اسی طرح صدمے میں رہیں گی، اس لیے آپ گھر میں دیکھو گے عورت کو پوچھا جائے کیا ہوا تو جواب بھی نہیں دیتی اللہ کی بندی، ارے بھائی ہوا کیا، تو کہا کچھ ہی نہیں ہوا، تو پھر منہ کیوں لٹکائے، تو جواب بھی اس کا کچھ نہیں ہے۔ تو عورتوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے، میرے خیال سے وہ حضرت آدم نے ہزاروں سال پہلے جو کہا تھا تو اور تیری بیٹیاں اسی رہیں گی، تو شاید اسی جملے کا اثر ہے کہ اللہ کی بندی ناراض کیوں ہوتی یہ بھی نہیں معلوم اور خوش کیوں ہوتی یہ بھی نہیں معلوم۔ بیچارہ مرد ہی مظلوم ہے کہ اس کی خوشی میں بھی خوش ہے، اس کی ناراضگی میں بھی خوش ہے، وہ چل رہا ہے بس۔ بہرحال حضرت آدم کو جب اطلاع ملی تو بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، اور اس قدر غمزدہ ہوئے کہ سخت ناراض ہوئے۔ لکھا ہے روایتوں میں 1 سال تک کے نہ مسکرایا نہ کوئی خوشی کی بات کی، 1 سال تک۔ کیوں، تو ان کو جس قدر صدمہ ہونا تھا کہ سگے بھائی نے بھائی کو مار دیا وہ تو ظاہر ہے، جس قدر صدمہ ہونا تھا کہ سگے بھائی نے بھائی کو مار دیا وہ تو ظاہر ہے، اور دنیا کا سب سے پہلا گناہ قتل ہو گیا، اور اس کے اوپر کیا ہے عذاب یہ بھی ان کو معلوم ہے۔ بہت غمزدہ ہوئی ہے کہ دنیا کی رونق ان کی نگاہوں سے ختم ہو گئی، کوئی خوشی نہ رہی، نہ ہی کوئی خوشی کی خبر ان کے چہرے پر مسکراہٹ لاتی، اور غموں کا پہاڑ تو ٹوٹ چکا تھا بچے کی موت کی وجہ سے۔ قابیل نے جب دیکھا کہ بھائی تو مر چکا ہے، اب اس سے پہلے کسی کا انتقال تو ہوا ہی نہیں تھا، تو دفن کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کرے کیا اس کو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، ایک کوے کو بھیجا، ایک کوا آیا اور اس کوے نے دوسرے مردہ کوے کو ایک گڑھا کرنے کے بعد اس میں ڈال دیا اور اس کے اوپر مٹی لیول کر دی، گویا دفن کرنے کا طریقہ کوے کے ذریعے سے اللہ نے انسان کو سکھایا۔ اب کہنے لگا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فواری سوءۃ اخیہ فاصبح من النادمین۔ بعد میں بہت پشیمان ہوا، کہنے لگا میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، مجھے تو دفن کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے۔ الغرض اس کے بعد لکھا ہے کہ قابیل نے پھر کبھی حضرت آدم کو اپنا چہرہ نہیں بتایا،
بھاگ گیا وہ وہاں سے، دریا دریا اور دست دست پہاڑ پہاڑ پھرتا رہا، گھومتا رہا، اور بعد میں اپنی غلطی پر پچھتاتا بھی رہا۔ بعض روایتوں میں یہ بات لکھی ہے کہ شیطان نے اس سے ملاقات کی اور کہا کہ تم جانتے بھی ہو کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے کیوں قبول کیا؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں معلوم۔ تو کہا کہ وہ اکیلے میں آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، اس وجہ سے آگ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا، تم بھی آگ کی پوجا کر لو۔ چنانچہ شیطان نے اس کا دماغ خراب کر دیا اور اس کو آگ کے سامنے بٹھا کر سب سے پہلی آگ کی پوجا جو ہوئی ہے وہ قابیل کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قابیل قیامت تک کے ہونے والے قتل کا برابر ذمہ دار رہے گا، کیوں تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اجرا سنتا حسنتا فعلیہ فلہ اجرها واجر من عمل بها ومن اجرا سنتا سیئتا فعلیہ وزرها ووزر من عمل علیہا۔ جو آدمی اچھا طریقہ اختیار کرے گا، بعد میں اس طریقے کو جو فالو کرے گا، اس کی نیکیاں اس کو تو پوری ملیں گی، لیکن اس اچھے طریقے کو جاری کرنے والے کے حق میں بھی اللہ کی طرف سے نیکیاں ملتی رہے گی۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ مسجد تعمیر کرا دے، اب اس مسجد کی تعمیر میں جن نیک لوگوں کا حصہ رہے گا، مسجد جب تک باقی رہے گی، اس کی زمین جب تک قائم رہے گی، قیامت تک کے لیے ان کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور خدا نخواستہ کسی نے برا طریقہ رائج کیا، جیسے کہ قابیل نے قتل کا طریقہ رائج کیا اور لوگوں میں پھیل گیا، اب قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے قابیل برابر اس میں شریک رہیں گا۔ اور روایتوں میں لکھا ہے کہ اسے یہ عذاب ہو رہا ہے کہ پنڈلی کے بل اس کو باندھا گیا ہے اور لٹکا دیا گیا ہے، اور جدھر جدھر سورج نکلنے کے بعد پھرتا ہے اس قابیل کا چہرہ بھی اس طرف پھرتا ہے، اور آج بھی وہ لٹکا ہوا ہے۔ اور آخرت میں جو بھی اللہ اس کے لیے فیصلہ کرے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جتنے بھی قتل ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام میں قابل کو بھی بالواسطہ شریک مانا گیا ہے۔ اس لیے بھائیو، جب بھی کوئی طریقہ اختیار کرے اچھا طریقہ اختیار کرے۔